صاحبہ سے، اور یہ گفتگو ہماری ہے آئندہ آنے والے بجٹ پر۔ آپ کو ماننا کوئی بجٹ کے سلسلے میں لوگوں کو بڑی توقعات ہوتی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، لوگ جو ہیں خوشحال ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو ایسے انسینٹیو دیے جائیں گے کہ جو پریشانی ہیں اور محرومی ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روایتی جملے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، عوام کی توقعات تو بہت ہوتی ہے لیکن وہ توقعات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارا بجٹ جو ہے عوامی توقعات کو پورا کیوں نہیں اترتا؟ کیوں عوام جو ہے بجٹ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو ان کی تمنائیں ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی؟ تو اس سلسلے میں ہم بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دینا فرمایا۔ میرا سوال یہی ہے کہ جو بجٹ آتا ہے تو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ ان کو کچھ ریلیف ملے گا، آسانیاں پیدا ہوگی، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک زمانے میں ہوتا تھا سر کہ بجٹ کی سمجھ بھی تھی لوگوں کو، اس سے بجٹ سے اس کا اثر بھی ہوتا تھا چیزوں پہ، تو محسوس ہوتا تھا کہ ہاں بجٹ آئی ہے، یہ تبدیلی ہوئی ہے، وہ تبدیلی۔ اب ہے کہ وہ اتنی بے حسی ہے کہ اس میں الفاظیاں زیادہ ہیں اور امپلیمنٹیشن کم ہے۔ بہت سارے پروجیکٹس اندر پوری طرح سے پیسے بھی نہیں ڈالے جاتے، وہ پڑے رہتے ہیں یا کیا وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ تو آڈٹ ہی بتائے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا کسی چیز میں۔ تو جب تک عوام کو کوئی چیز کا اثر نہ پڑے تب تک وہ سمجھتی وہ لا تعلق ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ بجٹ کی بھی بات کرتے ہیں لوگوں سے تو وہ شور مچاتے ہیں کہ دیکھیے لوگوں کی تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں لیکن قیمتیں بڑھتی جائیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دی انہوں نے، پیٹرول میں اتنا پیسہ لے رہے ہیں تو نتیجہ ہے کہ وہ ہر چیز اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ جتنی چیزیں گاڑیوں کو استعمال کرتی ہیں، ڈیزل کو استعمال کرتی ہیں، پیٹرول کو استعمال کرتی ہیں، ان سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نتیجہ جب لوگ جاتے ہیں تو ان کی جو پونجی ہے وہ پوری نہیں پڑتی، تو وہاں پہ ایک دم سے غصہ چڑھتا ہے۔ باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں برے حال میں پڑی ہیں، آگے چلتے ہیں تو کوڑے کے ٹیپ نظر آتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں تو کہیں پانی گٹر کا ابل کے نکل آیا، اور یہ سالوں سال چلتے چلتے اب تو لا تعلقی ہو گئی ہے عوام کے ذہن کے اندر کہ بجٹ ہے کیا۔ بجٹ کا بڑا شور ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم قیمتیں نہیں لگائیں گے، فلانا کر آ کے پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہ نظر کچھ نہیں آتا، چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیے، حالات کس طرح کے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اب کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اگر بہتر ہے، چند دن کے لیے بہتر ہوتا ہے، پھر ایک دم سے اس میں مینٹیننس نہیں آ رہی ہے۔ کیا چیز ہے؟ جو سسٹم ہے وہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ یہ بجٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں IMF بھی کافی مدد کرے گی پاکستان کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا آپ قرضہ لے کر اپنی اکنامی کو کیا بڑھا سکتے ہیں؟ جی، بہت سے ملکوں نے کیا ہے، یہ ہم نے تمام پھیلایا کہ جی ہم اگر قرض لیں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے اور بالکل نہیں لینا چاہیے، انسان کو اکڑ پکڑا رہنا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہیں۔ حقیقت ہے کہ جو پیسے ہم نے اتنے عرصے سے لیے ہیں ہم نے اس کو لگایا نہیں جگہ سے۔ کتنے سارے پروجیکٹس ہیں جو آدھے پڑے ہیں۔ ایک اور ہماری بڑی خراب عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کو سب کو برا بھلا کہے کہ ان کے اچھے پروجیکٹس جن میں پیسے لگے وہ بھی رک جاتی ہیں، وہ وہیں کے وہیں۔ تو اس طرح سے پیسہ ضائع ہوتا گیا ہے اور لوگوں کے جیب میں گیا ہے، لوگوں کے اپنے ذاتی گھر بہتر ہو گئے، لیکن ہماری سڑکیں ٹھیک نہیں ہوئی، ہماری ٹرانسپورٹ سسٹم، یہ ملک ہے جہاں ٹرانسپورٹ سسٹم شروع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ہر گورنمنٹ آ کے کرتی ہے، بات کرتی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے، ایک سال کے لیے ہم دیکھتے ہیں بسیں چل رہی ہیں، جیسے گورنمنٹ بدلی تو بسیں بھی غائب ہو گئیں، پھر پتہ چلا کہ ان کے پرزے ادھر ادھر ہو گئے، لوگوں نے بیچ دیے اور وہ ختم۔ تو ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی سسٹین سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ عوام کی سہولتیں جو ہیں، سب سے پہلے تو سہولت عوام کو دیں۔ کیا عوام کو سہولت دیں؟ پانی ٹھیک سے نہیں مل رہا، کچرے میں رہنا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، کتے پھر رہے ہیں، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ریبیز کی ویکسین موجود ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ بے حسی ایک حکومت کی کہ وہ ان چیزوں کی 4 چیزیں بہت اہم تھیں: مچھر کو کنٹرول کرنا، کتے جو پاگل ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اس کے علاوہ اناج صحیح معنی میں رہنا چاہیے اس کی ذخیرہ، تاکہ بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے یا اسمگلنگ نہ ہو،
یہ ساری چیزوں کا کنٹرول، مگر یہاں کچھ نہیں. اور پھر اس کے جو ہے لوکسٹ جو آتے ہیں، ٹڈی دل آ رہی. بھائی وہ زمانہ تھا کہ جب ٹڈی دل کو آپ نے زمین پہ دیکھا کتکتے ہوئے تو لوگ فوری طور پہ فون کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں کہ آپ ان کو بتاتے تھے، وہ آتے تھے اور سب کو مارتے تھے. تو ٹڈیوں کی وہ بھچاڑ نہیں آتی تھی آپ کے فصل پہ. اب پتہ چل بھی رہا ہے، کوئی نہیں کچھ کر رہا ہے، دھڑ دھڑ آ رہے ہیں چیزیں. تو یہ دکھاتی کہ ہماری یہاں جو گورننس ہے، بجٹ ہے، اس کے پیسے ایلوکیشن ہم لگا ہی نہیں رہے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ نہیں تو جب نہیں لگا رہے بقول آپ کے اور بقول ان لوگوں کے جو کہ بجٹ پہ لکھتے ہیں یا اکنامکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اگر نہیں لگا رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں یا عوام کی سہولت، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، عوام کو جو سہولت ملنی چاہیے وہ جو نہیں مل رہی، تو پھر تدارک کون کرے گا اس کا بداوا کیا ہے؟ واٹ از دا پینیسیا؟ پینیسیا اس کے لیے نہیں، پینیسیا فار نان گورننس ہے نہیں. پینیسیا فار نان گورننس تاریخ کے اندر بھیانک نتائج ہیں. تو اس طرف تو انسان سوچنا بھی نہیں چاہتا، نہ سوچنا چاہیے، وہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ تو حکومت کو سوچنا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے اور خلا پیدا کریں گے تو وہ کس طرح سے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے 2 منٹ میں اس کو استعمال اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کہاں تک کنٹرول کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کو ابھی کنٹرول کرنا چاہیے، اس بجٹ کے ذریعے سے اثر لانا چاہیے. میرے خیال میں کچھ تو ریلیف پیکیجز عوام کو دیں. اگر وہ دیں گے نہیں تو پھر یہ بات نہیں بنے گی. اس سے معاملہ، نوکریاں نہیں ہیں. ہمارے کتنے بچے جو ہیں پڑھ کے نکل رہے ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. جابس کا سیکٹر، آپ 9 لاکھ موٹر بائکس دے رہے ہو تو وہ بڑی بات نہیں. آپ کے پاس تو 100 کروڑ کی عوام ہے، 200 ملین کی آپ کی عوام ہے. اس کے لیے آپ سسٹم لائیے. اچھا یہ انفرادی نہیں ہونا، بتائیے یہ اجتماعی تبدیلیاں آنی. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ یہ بتائیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں نہیں کرتی؟ امیر آدمی کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ امیر آدمی ٹیکس دینا نہیں چاہ رہے نا، اس کو چھوڑ دیا. تو نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس سسٹم جو ہے اور وہ جا رہی ہے کہ فیور کرتی ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے، اور جہاں تک عوام ہے وہاں تک محسوس نہیں. تو آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس طریقے سے ہیو اینڈ ہیو ناٹ کے درمیان فاصلہ بڑھے گا، جو کہ بہت ہی تو خطرناک بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا. نہیں وہ تو بڑھ گیا، لیکن مزید بڑھے گا تو یہ تو مزید بڑھے گا. مگر stability ان میں ڈر لگتا ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ انٹرنل اسٹیبلٹی متاثر ہوگی. باقاعدہ یہ کوشش ہے کیا کہ آپ پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں اس طرح. اب تو بجٹ جو جس طریقے سے ناکام ہوتی ہے وہ ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے جا رہی ہے ملک کو، جو مجھے سمجھ نہیں آتی. اور میرے خیال سے یہ تو نااہلی ہے یا کیا کر رہے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہو رہے. آپ کا بیرسٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت اچھی باتیں کی. اور خاصی کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ. بالکل صحیح کہا کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کرتے، کیونکہ امیر آدمی جو ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے ٹیکس دینے سے. لیکن اس طریقے سے سماجی جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی. اور بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ اس طریقے سے بجٹ کو جو بنتے ہیں اس کے اثرات جو ہے نا وہ عوام پر نہیں پڑتے اور عوام کو وہ سہولتیں نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ آپ کا.